اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی ایک کلاس چل رہی ہے اور الحمدللہ کئی سبق ہمارے ہو چکے ہیں، مخارج کا مکمل بیان ہو چکا ہے اور تمام حروف کے مخارج بیان کر دیے گئے ہیں اور آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کسی جگہ سے کچھ سمجھ میں نہ آئے، کسی حرف کا مخرج سمجھ میں نہ آئے تو وہ معلوم کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مقصد یہ ہے کہ تجوید کے جو قواعد ہیں وہ اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور پھر اللہ کے مقدس کلام کو تجوید کے مطابق پڑھنے کی ہمیں فکر پیدا ہو جائے۔ تو تمام حروف کے مخارج بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج کا سبق ہے ہمارا، کچھ اصطلاحات ہمیں یاد کرنی ہے۔ چلیے اسکرین پر کتاب شیئر کرتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں سبق کون سا پڑھنا ہے۔ مخارج کے بعد یہ اصطلاحات ہے، کچھ اصطلاحات ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں اور جس حرف کے اوپر زبر ہو اس کو کیا کہتے ہیں، اور سکون کس کو کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر سکون ہو اس کو کیا کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح کی اصطلاحات کو یہاں سمجھایا گیا ہے۔ اصطلاحات سب سے پہلے بیان کیا ہے واو متحرک۔ واو متحرک وہ واو ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسے والناس کا واو۔ دیکھیں یہ آسان سی بات ہے، ہم سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ زبر زیر پیش یہ تین حرکتیں ہیں، زبر زیر پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر اسکرین پر سمجھاؤں گا اچھی طرح سے، یہاں آپ ان کو سمجھیے گا۔ دیکھیے یہ لو سر ہماری اسکرین میں تو کچھ آ ہی نہیں رہا، دکھ ہی نہیں رہا، پورا بلیک ہوا ہوا ہے۔ کچھ آ نہیں رہا ہے؟ نہیں سر، بالکل ہی مطلب پلین بلیک دکھ رہا ہے بس، اور کچھ کسی کو بھی نہیں یا صرف آپ ہی کو بھی؟ سر مجھے تو کسی کا نہیں، ہمیں بھی نہیں دکھ رہا۔ اچھا ابھی دیکھ، ٹھیک ہے ابھی دیکھتا ہوں۔ ہمیں دکھ رہا ہے۔ نہیں دکھ رہا ہے، ابھی دیکھتا ہوں۔ سر ہمیں بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ کوئی نہیں انتظار کیجئے، دیکھ۔ ارے یہ اسکرین شیئر کر رہی ہیں اپنی بہن، ان سے کہیے اسکرین شیئرنگ بند کریں، اسٹاپ شیئرنگ کریں اس کو۔ یہ کس کی؟ اب ٹھیک ہے، اب آپ کی شو ہو رہے ہیں۔ ہاں اب آپ کو دکھ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے، دیکھیے اوپر یہ زبر ہے اور نیچے زیر ہے اور پھر پیش ہے۔ زبر زیر پیش، ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ یہ نیچے ہم نے لکھا ہے حرکات۔ زبر حرکت، زیر حرکت، پیش حرکت، اور تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ ٹھیک ہے، تو زبر زیر پیش ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ وہاں پر واو کو سمجھایا گیا ہے، لیکن ہم بالکل ایک آسان سی بات اور نارمل بات سمجھیں کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ متحرک کہلاتا ہے۔ واو کے اوپر حرکت ہوگی تو واو متحرک کہلائے گا، اور یا کے اوپر حرکت ہوگی تو یا متحرک کہلائے گا۔
زبر زیر پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ ایک ہوگا زبر ہوگا حرکت، پیش ہوگا حرکت، زیر ہوگا حرکت، اور تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر زبر ہو وہ حرف متحرک کہلائے گا، جس حرف کے اوپر پیش ہو وہ حرف متحرک کہلائے گا، جس حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حرکات کو ہم سمجھیں، اور اسی طرح سے ابھی یہ میں نے اصل میں سمجھانے کی کوشش، یہ دیکھیے، یہ واؤں کے اوپر زبر آیا جس کو حرکت کہتے ہیں تو واؤ متحرک کہلائے گا۔ اسی طرح سے اگر زیر ہوگا واؤ کے نیچے تب بھی یہ متحرک کہلائے گا، اور پیش آئے گا تب بھی متحرک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف ہو جس حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ واؤ کے اوپر حرکت تو واؤ متحرک، واؤ کے نیچے حرکت تو واؤ متحرک، واؤ کے اوپر پیش تو واؤ متحرک۔ تو وہاں وہی چیز سمجھائی گئی ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ تو وہی بتلایا گیا کہ واؤ متحرک وہ واؤ ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسے والناسی کا واؤ، واؤ ہے یہ، اس کے اوپر زبر ہے تو یہ واؤ متحرک ہوا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے واؤ لین، واؤ لین وہ واؤ ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن کا واؤ۔ ساکن کس کو کہتے ہیں؟ ساکن سکون کو کہتے ہیں، اور سکون کس کو کہتے ہیں؟ جزم کو کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ ساکن کہلائے گا۔ دیکھیے یہ ہم نے یہاں پر یہ جو دال سے جو بنا ہوا ہے اس کو سکون کہتے ہیں، جس کو ہم جزم کہتے ہیں، جزم۔ تو یہ اس جزم کا نام ہی سکون ہے۔ یہ دال سے بنا ہوا جس کا کام ہوتا ہے پہلے حرف کو اپنے سے ملا دینا، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ تو جس حرف کے اوپر یہ سکون ہوگا وہ حرف کیا کہلائے گا؟ ساکن کہلائے گا۔ اب وہ حرف اگر با ہے، با کے اوپر یہ سکون آ جائے تو با ساکن کہلائے گا، اور یا کے اوپر یہ سکون آ جائے تو یا ساکن کہلائے گا۔ یعنی جو حروف ہیں 29 حروف، ان حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر یہ سکون آئے گا تو وہ ساکن کہلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر واو ساکن، واو دیکھیے واو بنا ہوا ہے، واو کے اوپر یہ سکون آیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ واو ساکن۔ اور یا کے اوپر سکون تو یا ساکن۔ تو جس حرف کے اوپر بھی سکون ہوگا، یہ جزم ہوگا، اس کو ساکن کہیں گے۔ تو وہاں وہی بتلایا گیا ہے کہ واولین کس کو کہتے ہیں۔ واولین وہ واو ہے جو ساکن ہو، ساکن یعنی اس کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن کا واو۔ تو خوفن کے اندر یہ خوفن واو ساکن ہے اور واو سے پہلے زبر ہے تو یہ واولین ہوا۔ ٹھیک ہے، واو ساکن اس سے پہلے زبر ہوگا تو واولین کہلائے گا۔ اس کو ہم یہاں سمجھ لیں، جب مد کا بیان شروع ہوگا تو مد کے بیان میں بھی ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو ہم یہاں سمجھ کر کے چلیں کہ لین کس کو کہتے ہیں؟ واو لین جو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے واو ساکن اور اس سے پہلے خا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، خوفن، تو یہ واو لین ہوا۔ اور اسی طرح سے مدہ، واو مدہ، واو مدہ وہ واو ہے جو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے جوعن کا واو، جیسے یہ اس کو زوم کرتا ہوں میں، یہ جوعن میں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے جیم کے اوپر۔ تو جہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو وہ واو مدہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، تو اس لیے یہاں پر وہی سمجھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے یا متحرک کی بھی سیم کنڈیشن وہی ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہو وہ حرف متحرک کہلاتا ہے۔ تو یا کے اوپر حرکت ہوگی، کوئی بھی حرکت ہو، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو،
تو کوئی بھی حرکت ہوگی تو یا متحرک کہلائے گا. وہی یہاں بتلایا گیا ہے کہ واو یا متحرک وہ یا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسے یوسوسو کی یا کے اوپر یہ پیش ہے تو یا متحرک، اور آگے واو کے اوپر زبر ہے تو واو متحرک، اور سین کے بعد پھر واو ہے، واو کے نیچے زیر ہے تو واو متحرک، آگے سین ہے، سین پیش سو تو سین کے اوپر حرکت ہے تو سین متحرک. تو جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی یا نیچے کوئی حرکت ہوگی زیر کی تو وہ حرف متحرک کہلائے گا. تو یہاں یا متحرک کو بتلایا گیا ہے کہ یا متحرک وہ یا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسے یوسوسو کی یا. اسی طرح سے یائلین وہ یا ہے جو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے اوپر آپ کو واو کو سمجھایا گیا ہے، واولین کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واولین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا، جیسے صیفن یا ساکن ہے اور یا سے پہلے صاد کے اوپر کیا ہے، زبر ہے تو یہ یائلین کہلائے گا. تو یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یائلین کہلائے گا، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یا مدہ وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین کیا، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گی. تو یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہوگا کہیں بھی تو وہ یا مدہ کہلائے گی. یہاں ایک مثال دی گئی ہے، نستعین یا ساکن اور اس سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. الرحیم اس میں بھی یا مدہ ہے، یا ساکن اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے، یعنی جہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو وہ یا مدہ کہلائے گی. تو یہ ہے اصطلاحات. متحرک جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف کیا کہلائے گا، متحرک. جی میرے ساتھ اب آپ بولیے گا، جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف کیا کہلائے گا، بولیے. متحرک. ٹھیک ہے، بس. اور واولین کس کو کہیں گے، ایسی واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واولین کہلائے گی. ٹھیک ہے. اور ساکن کس کو کہتے ہیں، بتائیے ساکن کس کو کہتے ہیں، ابھی میں نے سمجھایا آپ کو. جی جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ ساکن کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو یا کے اوپر سکون ہوگا تو یا ساکن کہلائے گا. تو یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یائلین ہوگی، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا کہلائے گا، بولیے. واو مدہ. ٹھیک ہے، واو مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھیں، آگے جب مد کا بیان شروع ہوگا نا تو مد کے بیان میں یہ کام آئیں گی، تو ہم یہیں پر ان کو یاد رکھیں. تو یہ ہے آج کا پڑھیں گے نا جی. یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے نا. جی کھینچ کے پڑھیں گے، اور پھر اس کے قواعد ہیں کہ کتنا کھینچنا ہے اس کو، وہ آپ کو مد کے بیان میں سمجھایا جائے گا، کیونکہ مد عارض وقفی ہوگا یا کیا ہوگا وہ مد کے بیان میں آپ کو سمجھایا جائے گا. فی الحال تو ہمیں یہاں بس یہ اصطلاحات سمجھنی ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا، جس حرف کے اوپر سکون ہوگا تو وہ حرف ساکن کہلائے گا، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واولین کہلائے گا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گا. اور اسی طرح سے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین کہلائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلائے گا. تو اس کو ہم یاد رکھیں، اور آج کا بس سبق اتنا ہی ہے، اس کو ہم یاد کریں، تھوڑا تھوڑا سبق ہم لے کر کے چلیں گے اور اس کو یاد کریں گے، اور اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے. تو آج کا سبق ہمارا یہی ہے، بس اب ایک سورت کی مشق کر لیتے ہیں، اور مخارج جو آپ نے پڑھے ہیں مخارج کی خوب مشق کرتے رہیں، خوب پریکٹس کرتے رہیں. الف بات قاعدہ، نورانی قاعدہ لے لیں، اور اس کے اندر جو تختی ہے حروف مفردات جو ہیں اس کے اندر الف با تا سا، ان کو لے کر کے ان کی خوب مشق کریں
دیکھیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان حروف کی ہم مشق کر لیں گے اور کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، تو انشاءاللہ قرآن پاک کو ہم آسانی کے ساتھ صحیح تلاوت کر پائیں گے، چونکہ حروف مین ہے، ان کے مخارج مین ہے، اور پھر ان کی صفات ہے، صفات کو بھی آپ کو سمجھایا جائے گا، لیکن یہاں پر چھوٹے چھوٹے قواعد ہم سمجھتے چلیں تاکہ سمجھنے میں دشواری بھی نہ ہو اور یاد کرنے میں دشواری بھی نہ ہو، تو اس لیے بس تھوڑا تھوڑا سبق لے کر کے چلیں اور ان کو یاد کرتے رہیں۔ آئیے اب ایک سورت کی مشق کرتے ہیں اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے صحیح پڑھا جاتا ہے، کون سے حرف کو کہاں سے اور کس طرح سے۔ ٹھیک ہے، آج کی ہماری سورت ہے سورۃ النصر، ہماری سورت ہے، تبت یدا ابھی ہو چکی ہے اور سورۃ النصر کی آج ہمیں مشق کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کو صاف ادا کریں گے، ای، اور اسی طرح سے اس کے بعد ذال ہے، ذال کا جو مخرج ہے ذال کو اس کے مخرج سے نکالیں گے، اس کے اندر ذرا بھی ہمیں سختی پیدا نہیں کرنی، اذا نہیں پڑھنا، اذا جیسے ہی پڑھیں گے تو یہ حرف بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے را کو ادا کرنے میں بہت ہی توجہ دینی ہے، نرمی سے، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ یہ اس کا مخرج ہے، وہاں سے ذال کو نکالنا ہے۔ اذا جاء میں مد متصل ہوگا اور کم سے کم اس کو دو الف سے کم کھینچنا اس کو درست نہیں ہے، کم سے کم 2 الف اور زیادہ سے زیادہ 4 الف، یعنی 2 الف سے 4 الف تک اس کو کھینچا جا سکتا ہے۔ 1 الف کی مقدار ہے 2 زبر کی آواز کا مجموعہ، یعنی 1 الف ہے جاء، یہ 1 الف ہوا، اذا جاء 1 الف، اور اتنا ہی اور بڑھا دیں گے تو 2 الف ہو جائے گا، اذا جاء، یہ 2 الف ہو گیا، اذا جاء 3 الف ہو گیا، اذا جاء 4 الف ہو گیا، تو کم از کم 2 الف سے کم کھینچنا اس کو درست نہیں ہے، اور 2 سے 4 تک اس کو کھینچا جا سکتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ، صاد کو پر کریں گے، صاد کا مخرج زبان کی نوک، ثناء سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثناء علیا سے، یہ تو اس کا مخرج ہے، لیکن اس کی صفت ہے صفت استعلا، بلندی، پر کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے، نصر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ، صاد کو بھی پر پڑھیں گے، آگے جو را ہے را کے اوپر چونکہ پیش ہے تو اس لیے را کو بھی پر پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو اس لیے اللہ کے لام کو بھی پر پڑھیں گے، تو ان تینوں حرف کو، ان تینوں حروف کو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، دیکھیں یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو ہاں کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، حلق سے، جو مخرج ہے اس کے مخرج سے نکالنا ہے، والفتح۔ بہت سے لوگ اس کو جب وقف کرتے ہیں تو ہا کو ختم کر دیتے ہیں، والفتح، پتہ نہیں لگتا ہے کہ ہا پڑھا یا نہیں، والفتح یعنی ہا ہی حذف ہو جاتا ہے، تو اس لیے وقف کریں گے تو بہت توجہ سے پڑھیں گے، ہا کو نکالیں گے، والفتح، والفتح۔ ٹھیک ہے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تب بھی ہا کو صحیح نکالنا ہے، والفتح ورأيت الناس، والفتح ورأيت الناس۔ ٹھیک ہے، ورأيت، را کو پر کریں گے، چونکہ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر کریں گے، ورأيت، ای، حمزہ کو صاف پڑھیں گے، بہت سے لوگ اس میں کیا کوتاہی کرتے ہیں، ورأيت الناس، حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، ورأيت الناس، معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حمزہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، تو صاف صاف جو حرف جہاں سے نکالنا ہے اس کو وہاں سے نکالیں گے، ورأيت الناس، جس حرف کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینا ہے، تب ان کا حق ادا ہوگا ان حروف کا۔ ٹھیک ہے، ورأيت الناس، ورأيت الناس، تناس، نون مشدد ہے تو اس لیے اس کے اندر غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، ید دال ساکن ہے تو دال کے اندر قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے. یدخلون، آگے خا ہے، خا کو پر کریں گے. یدخلون، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فی دین اللہ، اللہ کے نام کو باریک کریں گے. یہاں چونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اس لیے اس اللہ کے نام کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش یہ دو حرکتیں آتی ہیں تو پر پڑھتے ہیں، اور زیر آتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں. تو یہاں اس اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، افواجا، فا کو توجہ سے دیکھیے، اگر فا کے اوپر ہم ذرا بھی رک گئے تو یہ حرکت بن جائے گی، افوا ہو جائے گا، افواجا. اور جیسے ہی رکے تو حرکت بن جائے گی، اور حرکت بنتے ہی ایک حرکت کا اضافہ ہو جائے گا جو لہن جلی غلطی ہو جائے گی. تو اس لیے توجہ سے افواجا، افواجا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ٹھیک ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، دونوں ہاں کو نکالنا ہے. اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ جلدی میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہاں کو حذف کر جاتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ کا پڑھ دیتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، ہاں کو ختم کر جاتے ہیں، حذف کر جاتے ہیں. یاد رکھیے جہاں بھی جو حرف حذف ہوگا یہ لہن جلی غلطی ہوگی، اور لہن جلی میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے. تو اس لیے تجوید کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس طرح سے آپ اگر کلاس لیتے رہیں گے اور اپنا وقت نکال کر کے سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید کی جا سکتی ہے کہ آپ قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے لگیں گے. تو اس لیے یہاں پر توجہ سے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ. آیت اگر لگائیں گے وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، وَاسْتَغْفِرْ. اس میں ہر حرف کو الگ سے ادا کرنا ہے. غین ہے، غین کو پر کر کے پڑھیں گے، غین کو، ٹھیک ہے. وَاسْتَغْفِرْ، وَاسْتَغْفِرْ، ٹھیک ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اور اگر ہمیں رکنا نہیں ہے تو ہاں کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کو پڑھ کے چلیں گے. کس طرح سے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. انہو غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، انہو کان توابا، توابا، ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. صدق اللہ العظیم. تو اس طرح سے آپ کو یہ مشق کرنی ہے. روزانہ ایک سورت کی آپ مشق کرتے رہیں گے، اور توجہ سے وقت نکال کر کے کلاس ختم ہونے کے بعد جب بھی آپ کو 24 گھنٹے میں وقت ملے تو آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، جتنا بھی آپ کو وقت ملے تو جو قواعد آپ نے پڑھ لیے، خاص طور سے جو مخارج آپ نے پڑھ لیے ہیں ان کے مطابق اس حرف کو وہاں سے نکال کر کے جو حرف جہاں سے نکلتا ہے اور قرآن پاک کو پڑھنے کی فکر کریں اور کوشش کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب آپ لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو تجوید کے مطابق پڑھنے کی فکر پیدا کریں گے تو اللہ کے کلام کو آپ صحیح طرح سے پڑھنے لگیں گے. ہمارا اور آپ کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کا مقدس کلام کما حق ہو ہم تلاوت کر سکیں. کما حق ہو یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے. اگر اس کے حق کے مطابق نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کوشش کریں گے، کوشش کرنے کے اوپر بھی اجر ملے گا. تو اس لیے آپ مستقل کلاس لیتے رہیں، سبق اپنے یہاں پر لیتے رہیں. اور آدھے گھنٹے کی بات ہے، آدھے گھنٹے میں اگر ہم اللہ کے کلام کو سیکھ لیں گے تو یہ ہماری بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو اس لیے آپ وقت پر جوائن کریں کلاس کو. 10 بجے کلاس شروع ہوتی ہے
اور 10:05 پر کلاس کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے. تو آپ 10 بجے ٹھیک 10 بجے کلاس کو جوائن کریں اور جو سبق آپ کو پڑھایا جائے اس کو توجہ سے پڑھ کر اور اس کے مطابق اللہ کے کلام کو پڑھنے کی فکر کریں. تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.